السلام علیکم دوستو، آج ایک بار پھر آپ کے سامنے 128 نمبر ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر بڑی جلدی سے حاضر ہو گیا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میرے پاس کافی سارے دوست جو تھے وہ فون کر رہے تھے۔ ان میں آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو ایک بار یا دو بار یا کئی بار یو ایس ایمبیسی کا وزٹ کر چکے ہیں اور ان کو کامیابی نہیں ملی، ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوگا۔ یہ اس کے لیے میں نے ویڈیو اسپیشلی بنائی ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کو ویزے میں ان کے لیے کیا رکاوٹ ہے، کہاں پہ ان کو پریشانی ہو رہی ہے اور کیسے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے تقریباً اپنا جو سفر ہے یہ میں نے 2000 سے شروع کیا ہے ماسکو کے اندر، یہ B1 B2 ویزا کے لیے۔ تو آج تک اس میں 21-22 سال میں جتنی بھی یہ میں نے ریگولر جو شروع کیا، اس سے پہلے بھی تھا میں مگر کسی کمپنی میں ایز اے امپلائی کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر جو میں نے کیا، یہ میں نے میری اپنی جتنی اپلیکیشنز جو میرے سامنے سے گزری ہیں، جن کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، جس کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے اس کو جب پریکٹیکل کر کے اس کو پورا غور کرنے کے بعد جب اس میں سے پتہ کیا تو اس میں جو پریشانیاں تھیں وہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں کئی ویڈیو بنا کے اس میں بتا چکا ہوں کہ B1 B2 ویزا جو ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا ٹور جو ہے وہ بہت شارٹ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی حال میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی ایکسیڈنٹ میں، کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے، آپ کا اپنے ملک میں آنا ناگزیر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے ہر حال میں آنا ہے، آپ کہیں پہ زیادہ عرصے کے لیے رک ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ آپ نے ہی پروف دینا ہوتا ہے۔ پروف کے لیے ان کے پاس جو سب سے بڑا وہ ہوتا ہے، وہ آپ اپنی جب DS-160 سبمٹ کر دیتے ہیں تو اس میں ان کے پاس وہ آپ کی ایلیجبلٹی کا وہ جو ہوتا ہے، وہ انہوں نے جو کرائٹیریا بنایا وہ ہوتا ہے، وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس پہ پھر وہ اپنا ویزا آفیسر جس کے سامنے آپ کھڑے ہو کے انٹرویو دیتے ہیں، وہ اس کو گو ہیڈ آ جاتا ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے وہ پھر آپ سے بات چیت کر کے جو آپ کی انفارمیشن ہے اس سے ٹیلی کر لیتا ہے، تو پھر وہ آپ کو ویزا جو ہے وہ ایشو کر دیتا ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسی جو ریزن نہیں ہوتی کہ آپ اس میں رک سکیں۔ اس میں آپ کا ایک پاسپورٹ ہوتا ہے، پاسپورٹ پہ آپ کے جو پریویس جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو وہ بہت آنر کرتے ہیں، جو آپ کی ٹریول ہسٹری ہوتی ہے، جو اس میں آپ کے وہ سٹے ہوتے ہیں۔ ایک بہت زیادہ میں آپ کو یہ بتاؤں، میری یہ اسٹڈی میں بھی بہت آیا کہ لوگوں نے یورپ میں یا کسی دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ ٹریول کیے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ کسی کا 1 مہینہ 20 دن سے جتنے بھی زیادہ وہ ٹریول ہوتے ہیں تو وہ ان کے ڈاؤٹ آتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو وہ ویزا آفیسر کے سامنے، تو ویزا آفیسر ان کو سوری کر کے ان کو ڈاکومنٹ جو ہے وہ واپس دے دیتا ہے۔ اب وہ پھر دوبارہ جاتے ہیں، پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں، پتہ نہیں کیا، کوئی سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں اپنی کوئی جاب، میری آمدن زیادہ ہے تو وہ اس وجہ سے مجھے دے دیں گے۔ کوئی کہتا ہے جی، ابھی آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے، دوبارہ جب کھڑے ہوئے تو وہ پہلا جو آپ سے اس نے جو ویزا آفیسر تھا اس کے نیچے اپنے کومنٹس لکھے ہوئے ہیں، وہ کومنٹ جو ہیں وہ آپ کے وہ اس کے سامنے رہیں گے، اس کو سامنے رکھ کے اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور ویزا آفیسر جو ہوتا ہے وہ اپنے کولیگ کے جو پچھلے کومنٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا اس کے پاس جب تک نہیں آ جاتا کہ جس کو چیلنج نہ ہو سکے، تو وہ اس وقت تک اس کو رد نہیں کرتا، اس کو ریفیوز نہیں کرتا، اس کو اسی فیصلے کو جو ہے، اسی ڈیسیجن کو وہ رکھتا ہے اور وہ ریفیوز کرتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ریزن ہے، جو دوبارہ جب آپ اپلائی کرنے لگیں تو اس میں آپ کے حالات میں کیا چینجنگ آئی۔ دوسرا، سب سے پہلی بات، جب آپ دوسری بار جا رہے ہیں، جو پہلی بار ویزا آفیسر نے آپ سے کویسچن کیے، وہ کویسچن جو تھے اس میں وہ کلیئرٹی چاہتا تھا، اس میں وہ ذرا تھوڑا سا اپنے جو ڈاؤٹ تھے ان کو کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے ان ڈاؤٹ کو جو ہے وہ پریکٹیکلی اس کو پروف کرنا ہے کہ بھی آپ، کیونکہ اب تو وہ آپ سے اس نے پوچھ دیا کہ آپ کا پرپز آف وزٹ کیا ہے۔ آپ کا پرپز آف وزٹ جو ہے اس کے آپ کے پاسپورٹ سے، آپ کے DS-160 سے اس کو کلیئر نہیں ہو رہا ہے۔
اب آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، آپ نے 2 منٹ میں 1 منٹ میں یا 30 سیکنڈ میں اس کو آپ نے کرنا ہے کلیئر۔ دوسرا اس کا جو ہوگا ڈیوریشن آف اسٹے کا آپ کا ہوگا، یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہوتا ہے اس کے پاس کہ ڈیوریشن جو ہے، اگر تو میں نے اس میں بڑی ویڈیو بنائی ہیں کہ جتنے بھی آپ یورپ میں دیکھ لیں، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، یا جتنے بھی ٹور جہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ کنٹریز ہیں یا جتنی بھی اٹریکشن ہیں، آپ وہاں پہ دیکھ لیں، ان کے ٹور آپریٹر جو ہیں ان کا کوئی بھی 8 دن 10 دن یا 15 دن سے زیادہ میں نے آج تک کوئی ان کے ٹور جو ہیں وہ آفر نہیں دیکھے۔ تو اگر آپ بھی اسی طرح 15 دن لکھتے ہیں اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ٹائز جو ہیں اپنے ملک کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہیں، اور آپ ٹور جو ہے وہ 20 دن کا مہینے کا لکھ رہے ہیں، تو وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ ایک بار وزٹ کر لیے تو آپ اپنا نہ تو پرپز آف وزٹ بدلیں، نہ آپ اپنا کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں جو انفارمیشن آپ نے سبمٹ کی ہوئی ہے اس میں بالکل تبدیلی نہ کریں۔ ہاں، آپ کا جو اگر وزٹ کا جو پرپز تھا وہ کوئی شارٹ سیمینار تھا یا کوئی ٹورزم تھا، تو اسی سے ہی رہنا چاہیے، نہ کہ آپ نے ابھی وہ ٹورزم کے لیے کیا، اگلی بار بزنس کے لیے جا رہے ہیں، اس کے بعد تیسری بار آپ وہی رہنا چاہیے۔ اگر تو آپ نے وہ اس کے پرپز آف وزٹ کو بھی بدل دیا ہے اور آپ نے اس میں تبدیلی کی، تو اس کے ڈاؤٹ جو ہیں اس میں تو پھر دوبارہ دوسرا کومنٹ بھی آئے گا، دوسرے ویزا آفیسر کا بھی کومنٹ اس میں ایڈ ہو جائے گا۔ میرے پاس بہت زیادہ، میرے پاس اتنے یعنی کہ وہ میں ایپلیکنٹ تھے جو پریشانی کے حال میں گئے، تو ان کو میں نے اسٹڈی کیا۔ ایک یہ تاجکستان سے تھی صاحبہ، 5 بار وہ ریفیوز ہوئی تھی، تو میں نے وہ ان کا دیکھا، تو وہ ہر بار جو اپنا وہ پرپز جو ہے وہ وزٹ کا ان کا چینج ہوتا تھا۔ تو اس طرح کے کافی تھے، ایک اس طرح ہمارے بھی انڈیا پاکستان سے بھی ہیں، ایک بار اس نے بزنس کا کر لیا، اگلی بار کیا تھا میں اسٹوڈنٹ کے لیے، تیسری بار شادی کے لیے کر لیا۔ تو اس طرح کے یا وہ ہوتے ہیں ہمارے لوگ ہیں، وہ شادی کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے، بعد میں اگلی بار ٹورزم کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اپنی جو انفارمیشن ہے اس سے خود ہی وہ اس کو جسٹیفائی کر رہتے ہیں جو اس کو ریفیوز ہوا ہے۔ سب سے پہلی جو ایڈوائس ہے اس میں، جو میں نے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کو جو پہلے اپلائی کر چکے ہیں اس کو مت بدلیں۔ اس میں اس کے جو کویسچن ہیں جو ویزا آفیسر نے آپ سے کیے ہوئے، اس کو آپ اسپیشلی اس کو دیکھیں، غور کریں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی مجھ سے کنسلٹ کر لیں، میں آپ کو بتا دوں گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں، لوگ مجھے کرتے ہیں۔ تو ایک اور بڑی بات ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں مجھے کسی وقت مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ وہ جب فون کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ بتا دو میرے ساتھ ہوگا، جب بندہ بتانے لگتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ تو ایسے ایسے کر لیں تو ایسے ہوگا۔ مجھے اس پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ میں نے اتنی 28 نمبر ویڈیو، تو میں نے ہر ویڈیو میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا، میرا اس کا مقصد واللہ کبھی بھی نہیں میں کبھی اس سے میرا کوئی کمائی کا ذریعہ ہو، یا میں نے کبھی کسی سے پیسے مانگنے ہوں، یا کسی کو لوگ آتے ہیں بھائی آپ کی فیس کیا، میں نے کہا بھائی جب آپ کا کام ہی نہیں ہونا تو میں فیس آپ سے کیا لوں گا؟ جس کا کام ہونا ہوتا ہے بھائی، اگر آپ کا وہ میرا مقصد ہی نہیں پیسے کے لیے، تو آپ جو ہے میرا بھائی، جتنے بھی ہمارے جو میرے ویور ہیں، میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ بار بار اپلائی کرنے کے بعد کی بجائے ایک بار جب وہ آپ سے اگر کوئی بات نہیں، کسی بھی کنٹری کا یہ اپنا حق ہوتا ہے وہ کسی کو ویزا ایشو کرے یا نہ کرے، اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، مگر بار بار اپلائی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے بندے سے اس کے دیکھیں اس کے اندر خامی کیا ہے، جب وہ خامی نکل جائے گی تو آپ کا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا۔ یو ایس اے والے یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ ویزا نہیں دینے چاہتے، یا ان کا کسی کنٹری سے کوئی پرابلم ہے، یا ان کا کوئی ریلیجن سے کوئی پرابلم ہے، ایسا کوئی بات ہی نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ پاکستان میں دیکھیں، اسلامک کنٹری میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، چائنا میں دیکھیں، ہر جگہ ایشو کر رہے ہیں، ان کی ایک اپنی پالیسی ہے، اس پالیسی کے مطابق اسی سے وہ ہر منتھ ویزے ایشو ہو رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی اپروچ جو ہے نا وہ دیکھیں، ان کی ریکوائرمنٹ کو آپ اپنے سامنے رکھیں، کہ آپ کے پاس ایسا ایویڈنس ہو جو ان کو ثابت کرے کہ آپ کا پرپز آف وزٹ جو ہے وہ بہت شارٹ ہے اور آپ نے ہر حال میں اپنے ملک میں آنا ہے، یہ آپ دکھا دیں، آپ اس کو پروف کر دیں، تو آپ کو وہ دے دیں گے۔ اس کے لیے نہ کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی فائل کی ضرورت ہے، نہ کسی انکم ٹیکس کی، نہ چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ، نہ کسی ہوٹل کی بکنگ کی، نہ کسی
اس میں آپ کا ایک ٹریول پلان ہونا چاہیے کہ آپ نے پلان کیا. پلان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے, آپ نے اس جگہ پہ رہنا ہے. وہ آپ کے مائنڈ کو, اس کو آپ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی جو مائنڈ ہے وہ سائیکالوجی جو ہے وہ کیسی ہے, تو اس حساب سے وہ آپ کو کرتے ہیں. اور دوسرا, میں لاسٹ ویڈیو جب میں نے بنائی تو اس میں وہ میرے ذہن سے وہ لفظ نکل گیا تھا. پھر ہمارے ایک ویور نے مجھے بتایا کہ اس کے لیے اپنا آئی پی ایڈریس جو ہوتا ہے کمپیوٹر کا. بہت شکریہ بھائی جان, آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو اسی پہ میں آج کی ویڈیو بھی ختم کرتا ہوں. اگر دوستوں آپ کو پسند آئے تو دعا کیجئے گا, نہ بھی آئے تب بھی میرے لیے ہدایت کی دعا کیجیے گا. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم.